کہ جس کے رد عمل میں ادیب نے بہت کچھ دیا. خاص طور پر ہمارے شعراء نے، افسانہ نگاروں نے پاکستان کے تجربے سے بہت کچھ حاصل کیا اور قاری کو بھی دیا. لیکن گزشتہ 20-25 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ادب کا تجربہ تھا وہاں پر شاید اس کی رفتار بالکل رک گئی ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے 20-25 سالوں سے ادھر اس تجربے کی تکرار ہے. اس کے اندر کوئی نیا پن پیدا نہیں ہو رہا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ادیب کو اور شاعر کو اپنی کتاب چھپوانے کے لیے اور اپنی تخلیقات کو سامنے لانے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. کتابیں خود چھاپتے ہیں، اور اگر ناشر ان کی کتابیں چھاپتے ہیں تو ان کی قیمت اتنی زیادہ رکھتے ہیں کہ وہ قاری تک نہیں کتاب پہنچتی بلکہ کتاب خانوں کے الماریوں تک پہنچتی. اس موضوع پہ 2 ہفتے پہلے ایک پروگرام نشر کر چکا ہوں میں، یہ مصنفین اور ناشرین. جی ادیب اس بارے میں کچھ بتائیں. رشید امجد، اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ادب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جس زمانے کا ذکر کیا ہے ملک صاحب نے اقبال کے حوالے سے، زمانے صرف ملک صاحب نہیں میں یہ نہیں گفتگو کا آغاز انہوں نے شروع کیا. ملک صاحب آپ کے ساتھ بٹھا دوں میں. نہیں ملک صاحب نے جو آغاز کیا تھا. جی تو مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمارے زمانے میں ادب جو ہے وہ اس طرح کی ایک فورس نہیں رہا جیسے ایک زمانے میں رہا ہے. کیوں؟ جدید زمانے کے ساتھ جو نئی دلچسپیاں آئی ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ بڑھ گئی ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا کہ سنجیدہ کاری یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے. دنیا بھر میں جو ہے وہ سنجیدہ لٹریچر کی وہ مقدار یا اس طرح کا جو ہے وہ معیار یا اس طرح کی اس کی پذیرائی نہیں ہے جیسی 17ویں 18ویں یا 19ویں صدی یا 20ویں صدی کے آغاز تک تھی. تو دلچسپیاں نہیں آ گئی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ادب کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ ادب جو ہے اس کے 2 وظیفے ہیں. ایک تو وہ وقتی لمحات کو یا جو مومنٹس گزر رہی ہیں یا جسے گزر رہا ان کو وہ ریکارڈ کرتا ہے، ان کے ثقافتی پہلوؤں کو، سیاسی پہلوؤں کو. دوسرا یہ ہے کہ وہ خواب دکھاتا ہے یا نئے خوابوں کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے. تو اس حوالے سے جب ہم اپنے لٹریچر کو دیکھتے ہیں تو احتجاجی لٹریچر میں سمجھتا ہوں کہ 1947 کے بعد اس حوالے سے اگر ہم تخلیقات کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسی مایوسی نہیں ہوتی کہ ادیبوں نے اسے ریکارڈ نہیں کرایا اس لمحے کو اور نئے خواب نہیں دکھائے. وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ ہمارے جو سنجیدہ رسالے ہیں وہاں تک ادیبوں کی، عام لوگوں کی اپروچ نہیں ہے. بڑا ذریعہ جو ہے، ایک منٹ بات ہے، بڑا ذریعہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہے یا ریڈیو ہے یا سرکاری جو ہے وہ ذرائع ابلاغ میں ہے. تو وہاں تو لٹریچر کی ہمیں وہ شکل نظر نہیں آئے گی. ٹی وی پر ڈراموں کو دیکھ کر ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ کون سا لٹریچر لکھا جا رہا ہے. ایک اس میں ذرا سا فرق ہے دونوں میں. اگر آپ ٹیلی ویژن یا ریڈیو کی بات فرما رہے ہیں، اخبار کی بات فرما رہے ہیں، وہ ایک بڑی وقتی سا جو موقع کی مناسبت سے اور جس کی امیڈیٹ یعنی فوری جس کا حاصل ہوتی ہے. لیکن جس ادب کی بات ہم یہاں کر رہے ہیں وہ بڑا لانگ ٹرم اس کے امپیکٹ کی بات ہے. وہ ایک لمحاتی چیز نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کی سوچ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے، ان کو نئی راہیں تلاش کرنے میں. نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ لٹریچر جو ہے وہ ظاہر سرکاری ابلاغ کے ذریعے نہیں آئے گا، ذرائع ابلاغ کے ذریعے. وہ لٹریچر چھپے گا رسالوں میں. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو بہت اچھے ادبی رسائل تھے ان کا زوال کیوں ہوا ہے اس روایت میں. مثلا نقوش، فنون اور آنکھ، یہ سیب، یہ جو رسالے نکلتے تھے اب وہ سال میں ایک دفعہ کیوں نکلتے ہیں. تو وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ جو مجموعی زوال ہوا ہے ادبی رسائل کا اس کے حوالے سے وہ لٹریچر سامنے نہیں آتا. کبھی کبھار جو رسالے چھپتے ہیں تو ان میں بہرحال ایسی تعداد، خاصی تعداد ہے ایسی چیزوں کی کہ جس میں ہمیں اپنے زمانے کا کرب اور نئے زمانے کی ایک خوش آئند جو ہے اس کا خواب ہمیں نظر آتا ہے. جی ایک اس لیے کہ 50 منٹ میں 20 آدمی کو بولنا ہے. ہاں میں تشبیہ سجاد حیدر ملک. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادیب نے اپنے اظہار کو نئے تجربوں کے سپرد کر کے بات کو چھپا لیا ہے لفظوں میں اور سٹائلز میں. وہ سٹائل یا وہ تجربے جو کہ اپنے ملکوں میں ہو کے غائب ہو چکے ہیں وہ آپ ڈسکور کر رہے ہیں. کبھی سوریزم کی بات ہوتی ہے، کبھی تجریدیت کی، کبھی سمبلزم کی، کبھی کچھ، اور وہ اپنے قاری تک بالکل نہیں پہنچ پا رہے. یہ حقیقت ہے. اور انہوں نے اپنے قاری کو حوالے کر دیا ہے ڈائجسٹوں کے. ڈائجسٹوں میں وہ کہانیاں پڑھتے ہیں غیر ملکی ادیبوں کی، جبکہ وہ سیدھی کہانیاں لکھ رہے ہیں اور زندگی سے بالکل کٹ چکے ہیں، سیدھی سی بچے ہیں اور یہ خود جانتے بھی ہیں اس کو. نظام بیگ میرا نام ہے. سجاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور یہ ساری بات جو ہے وہ تسلسل میں ہی سامنے آ رہی ہے، اور میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ ترسیل کی ناکامی کا المیہ ہے کہ ادیب جو کچھ اظہار کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے
وہ قاری جو ہے اس پر مکمل یا تو ابلاغ نہیں ہو رہا اس کو، اور یا یہ ہے کہ وہ قاری جو ہے وہ اس کی طرف اس محبت اور رغبت کے ساتھ بڑھ نہیں رہا۔ اب اس میں بات ابھی ہوئی ہے، رشید امجد صاحب نے ابھی کہا کہ جناب اس میں آڈیو ویژول جو ایکوپمنٹس ہیں انہوں نے بھی کچھ گڑبڑ پیدا کر دی کہ آج کے دور کی وہ چیزیں ہیں، جبکہ چھپا ہوا جو لفظ ہوتا تھا وہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بھرپور ایک اس کا سلسلہ ہوتا تھا، پہنچ ہوتی تھی، رسائی ہوتی تھی۔ لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ جیسا ابھی بالکل آخری جب بات سجاد صاحب کر رہے تھے کہ ادیب جو ہے ہمارا اس نے اپنے لفظوں میں یا تو وہ چھپ کے رہ گیا یا تکنیکس میں اس نے اپنی پناہ لے لی ہے، یعنی وہ اس طرح کا اظہار نہیں کر پا رہا جو قاری تک پہنچتا۔ لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ ابھی سوریلزم کی انہوں نے بات کی یا تجرید کی بات کی یا علامت نگاری کی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری جو تکنیکس ہیں جو تجربے ہیں وہ یک لخت ختم ہو چکے ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ سوریلزم جو ہے وہ 1924 کے قریب جو ہے اس طرح کا کام جو ہے یورپ میں ہوا، علامت جو ہے وہ بہت پہلے وہاں بھی رہی، ہمارے ہاں بھی رہی، داستان میں بھی رہی، لوگ سمجھتے تھے اس کو۔ صرف مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاری نے اس طرح کی محبت کا رشتہ جو ہے جو پہلے تھا وہ رہا نہیں ادب کے ساتھ اس کا، یا ادیب کی طرف وہ رغبت جو ہے اس میں کم۔ اس کی وجہ ہے اس میں لیک صاحب اس میں معاملے کچھ ایسے ہیں کہ ہمارا جو قاری ہے اس نے اپنی تربیت کا کچھ بندوبست بھی نہیں کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ اس طریقے سے رکا نہیں رہے گا، ادب تکنیک کے اعتبار سے بھی آگے بڑھے گا، اظہار کے معاملے سے بھی آگے بڑھے گا، اور اس نے عالمی ادب کو سامنے رکھ کے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ ادیب قاری کا انتظار نہیں کرے گا، وہ ادیب قاری کا انتظار کرے گا جس کو کہ اپنے زیادہ پڑھے جانے کا یا زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا یا چھوٹے چھوٹے اس کے اپنے مفادات ہوں گے وہ اس کے سامنے ہوں گے۔ کچھ ادیب ایسے بھی تو ہوں گے اور رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس طریقے سے ہر آدمی تک نہیں پہنچانا چاہتے، اس لیے کہ ہر لکھا ہوا لفظ ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت اظہار ہوگا تو اظہار کی بھی کچھ سطحیں ہوں گی، کیونکہ ہماری عام روزمرہ کی جو زندگی ہے جو لین دین ہوتا ہے اس میں ابلاغ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اظہار کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، ابلاغ ہونا چاہیے۔ لیکن ادب جو ہے وہ عام روزمرہ کی لین دین کی چیز نہیں ہے۔ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں، ادیب آج کا جو بات کرنا چاہتا ہے وہ پچھلے ادب کو سامنے رکھ کر اس کی روایت کا ایک تسلسل بھی بنائے گا، ایکسٹینشن بھی روایت میں پیدا کرے گا اور آگے کی بات کرے گا۔ معز الدین صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا، میرا نام معز الدین ہے، اور میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ادب کو پاکستان بننے کے بعد سے جو جملہ اصناف سخن ہے ان کے حوالے سے تو بات کی ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری سطحیں ہیں اس کی۔ مثلا بچوں کا ادب ہے، خواتین کا ادب ہے، شاعری ہے، نظم ہے، افسانے ہیں، پھر نظریاتی نقطۂ نظر سے پاکستان کے جو اور باتیں جو ہوئی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان سطحوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، مثلا بچوں کے ادب کو پہلے میں لیتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ خانہ بالکل خالی ہے۔ ادیب ہمارے پہلے بھی لکھتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل میرٹھی سے لے کر کے صوفی تبسم تک ان لوگوں نے کچھ پروڈیوس کیا ہے۔ باقی کوئی ایسی خاصے کی چیز نہیں آتی ہے جو بچوں کے دلچسپی کا باعث بن سکے، اور ادب میں ان کا ایک مقام ہے، کیونکہ یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ بڑا ادب جو ہے وہ پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کی ریڈنگ ہیبٹس نہیں ملے، اگر ان کو ریڈنگ میٹیریل اس کا یہ نہیں ملتا ہے صحیح طور پر۔ آپ فرمائیے، کچھ فرما رہی تھی۔ جی، میرا نام اختر جمال ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتی تھی کہ اس وقت ایک تو جو بات ہو رہی ہے وہ کئی قسم کے مباحث اور سوالات الجھ کے رہ گئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کو واقعی جائز شکایتیں، مثلا پہلی شکایت تو بہت اچھی طرح سامنے آئی، شکایت نہیں، مشاہدہ تھا۔ جی، مشاہدہ ہی کہہ لیجیے یا شکایت، مجھے تو شکایت ہی لگتی ہے کہ ادیب اپنے فرائض سے عہدہ برا نہیں ہو سکی۔ یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قیام پاکستان کی بعد سے آج تک آپ نظم و نثر کا جائزہ لیجیے تو ہر صنف میں بہترین چیزیں اس حوالے سے لکھی گئی ہیں، قومی امنگوں کے 65 کی جنگ سے لے کر جب بھی کوئی کرائسس آیا قیام پاکستان کے بعد سے ہمارے ادیب آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ بے حد حساس اور باشعور طبقہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ شبیع الحسن رضوی میرا نام ہے۔ ایک کتاب کے سلسلے سے بالعموم
5 فرد منسلک ہوتے ہیں: ادیب، پبلشر، بک سیلر، قاری اور ردی فروش۔ اس تمام سلسلے میں غالباً قاری ہی وہ واحد فرد ہے جو باذوق ہوتا ہے اور ردی فروش سب سے خوشحال ہوتا ہے۔ قاری ہی پڑھنے کا شوق رکھتا ہے اور یہ تمام لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرا جو مشاہدہ ہے کہ گزشتہ ادوار میں جو ہمارے ہاں ادب پیدا کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارا ادیب، مشاہدہ تو یقیناً ہوگا، جیسے مشاہدے کی بات کی بھی گئی، مطالعے کی کمی نظر آتی ہے۔ علوم کے بہت سے نئے ابواب کھلے ہیں، زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، بہت تیز رفتاری سے سائنسی پیش رفت ہو رہی ہے، ہمارا ادیب جو ہے اس سے قطعی طور پہ بے خبر ہے۔ اور جب کبھی وہ لمحاتی یا وقتی طور پہ کوئی موضوع بنانے کی کوشش کرتا ہے، میں کئی فکشن رائٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے جینیٹکس کو یا اینتھروپولوجی کو یا اور اس قسم کے علوم کو اپنی فکشن میں موضوع بنایا، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس کی مبادیات سے بھی باخبر نہیں ہیں۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ادیب، کمٹمنٹ کی یہاں بات ہوئی، تو آپ یہ دیکھیے کہ فیض صاحب جیسے بڑے شاعر بھی آخر میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ کچھ عشق یا کچھ کام کیا۔ یہ پروین شاکر کہتی ہیں کہ عشق نے سیکھ ہی لی کام کی تقسیم کے، اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ تو اب یہ ہمارا ادیب اتنا ہوشیار ہو گیا ہے کہ وہ اس نے تقسیم کر لیا ہے، وہ کام کے بعد جو ہے وہ یاد کرتا ہے اپنے عشق کو۔ تو وہ کمٹمنٹ جو ہے ہمارے ادب میں نظر نہیں آتی، اور یہی کمٹمنٹ کا فقدان ہے کہ بچوں کا ادب پیدا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہمارا ادیب جو ہے مستقبل سے کمیٹڈ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مستقبل سے کمیٹڈ ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہی آنے والی نسل ہے۔ ہمیں ایک اطالوی مفکر کا قصہ بڑی سہولت سے معلوم ہے کہ وہ اسکول جانے والے بچوں کو سلام کیا کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ تم بچوں کو سلام کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں مستقبل کو سلام کرتا ہوں۔ تو چونکہ مستقبل کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے ادیب، اس لیے بچوں کا ادب تخلیق ہی نہیں کر رہا۔ اگلا صاحب آپ فرمائیے۔ بھائی میں تو دوستوں کی باتیں بڑی توجہ سے سنی، اور ان تمام باتوں میں صداقت ہے اور بہت خوبصورت باتیں تھیں۔ ذاتی طور پر میں اس خیال کا ہوں کہ پاکستان کے بننے کے بعد بہت عمدہ ادب تخلیق ہوا ہے اور وہ زندگی سے بھرپور ہے۔ بلکہ جب ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ادیب کے لیے یہ آسانیاں موجود نہیں ہیں، اور یہ کہ ادب کاری کو نہیں پہنچ رہا ہے، اور کہ جی کاری جو ہے اس کو ادب سے یہ شکایت ہے، میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ محبت کی نشانی ہے، اور کوشش اور ایفرٹ یہی ہے کہ بہتر سے بہتر ادب پیدا ہو، اور کاری جو ہے اس کو ایک تشنگی کا احساس ہے۔ اور ایک دوسرا ڈائمنشن بھی بن جاتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں بات کی سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ کیسے مفروضہ کر لیتے ہیں کہ اچھا ادب تخلیق نہیں ہو رہا اور کاری کو نہیں پہنچ رہا۔ جب تک میں یہاں اسلام آباد میں آنے سے پہلے صوبے سندھ میں تھا، اور میں آپ کو 100%، 99% نہیں 100% اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد سندھ کے اندر جو ادب پیدا ہوا ہے اور سندھی زبان نے جو ادب پیدا کیا ہے، وہ پاکستان اور برِ صغیر نہیں عالمی ادب کے لیول کا ادب ہے۔ افسانے میں کیا، شعر میں کیا، کسی بھی صنف میں کیا، اور اس کے تراجم پورے دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، اور ہم بیٹھے ہیں اور سندھ آپ کے پاکستان کا حصہ ہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ادب میں فقدان ہے، اچھا ادب پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ جو تجویز صاحب نے بات کی تھی کہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں رہا، وہ کہاں تک صحیح؟ جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ جی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں رہا، اب دیکھیں نا، جب ہم بات کہتے ہیں کہ جی 1965 کی جنگ کے حوالے سے ہمارے ادیبوں نے یہ کیا وہ کیا، بھئی یہ کوئی ضروری ہے کہ کوئی خاص قسم کا واقعہ ہو تو ادیب جو ہے وہ نیند سے بیدار ہو؟ نہیں، تاریخ تو ایک مستقل بہنے والی چیز ہے۔ ادیب کبھی آنکھیں بند کر کے نہیں سوتا، وہ ہمیشہ لکھتا رہتا ہے اور ہمیشہ اچھا ادب پیدا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن صاحب یہ جو ابھی ہماری نئی نسل کے